پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے NDMA کو مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے فون پر احکامات جاری کر دیے۔ کراچی میں درمیانی و تیز بارش، موسم قدرے خوشگوار ہو گیا۔ پھسلن سے موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ متاثر۔ ٹیٹنس انجیکشن نایاب اور بلیک مارکیٹنگ۔ محکمہ صحت سندھ نے سال برائے 2024-26 کے لیے کراچی سمیت صوبے بھر میں کمیونٹی مڈ وائفری تربیتی کورس میں داخلوں کو مقامی طور پر مشتہر کر دیا۔ محکمہ صحت کوئٹہ کی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی کارروائی، جعلی انجیکشنز کی فروخت پر 4 میڈیکل سٹور سیل۔ DG ہیلتھ کی ہدایت پر زون ڈرگ انسپیکٹر نصیب اللہ نے چیف ڈرگ انسپیکٹر کے ہمراہ کارروائی کی۔ TB کنٹرول پروگرام، بلوچستان میں نان کیڈرز کی تقرری پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر ایسوسی ایشن نے حکم کو توہین عدالت قرار دے دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کووڈ-19 کی اینٹی کرپشن کی ادھوری تحقیقات کا پردہ چاک ہو گیا۔ محکمہ صحت میں متوقع تبدیلیاں اور بعض اہم دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، LDN اپنی تحقیقاتی صحافت کی روایت کے مطابق ہمیشہ محکمہ صحت وفاق اور دیگر صوبوں میں اور سندھ میں ہونے والی لاقانونیت، بے قاعدگیوں سے اپنے اس معروف پروگرام کے ذریعے نہ صرف ارباب اختیار کو بلکہ اپنے ناظرین کو بھی پیشگی اور بروقت آگاہ رکھتا ہے۔ پروگرام اچھا لگے تو آپ دل کھول کر لائک اور سبسکرائب کرنے کے علاوہ اس اچھی بات کو پھیلانے کے لیے شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری رہنمائی بھی فرمایا کریں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ-19 کے دوران ایکسپو سینٹر کے علاوہ خالد جناح ہال MA جناح روڈ پر سندھ سروسز اسپتال کراچی کے ماتحت کورونا ویکسینیشن کا شہر کا بڑا سینٹر بھی قائم کیا گیا تھا اور عارضی 89 ڈیز کے لیے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیکنیشینز، نرسز و دیگر کاموں کے لیے بڑی تعداد میں بھرتیاں بھی کی گئی تھیں۔ اس وقت سروسز اسپتال میں بدقسمتی سے سابق MLO ڈاکٹر فرحت عباس جیسے کرب ترین افسر صوبائی وزیر صحت سعید غنی کی سفارش پر مذکورہ سارے نظام کے بے تاج بادشاہ ہونے کے علاوہ اس وقت کے سیکریٹری صحت ڈاکٹر خادم حسین جتوئی کے نور نظر بھی تھے۔ سیکریٹری کے نور نظر کس بنا پر تھے یہ باخبر طبی حلقے بخوبی جانتے ہیں۔ جب ان کی گردن احتساب کے شکنجے میں جکڑی جانے والی تھی تو سعید غنی اپنی وزارت کے ذیلی شعبے سیسی میں ڈاکٹر فرحت عباس کو سپریم کورٹ کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے انہیں سیسی میں لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر فرحت عباس آج تک یہ وضاحت نہیں کر سکے کہ محکمہ صحت سندھ کے ملازم ہوتے ہوئے انہیں محکمہ محنت سے ریٹائر ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آپ کے وقت کو خراب کیے بغیر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر روبینہ بشیر نے جب سندھ سروسز اسپتال کا چارج سنبھالا تو دوبارہ کورونا کی 89 ڈیز ملازمین کی فہرست میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر کے اس میں ڈاکٹر روبینہ بشیر
خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال نے اپنے ایسے من پسند لوگوں کو شامل کر دیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، اور جن میں سے اکثریت ایسے ملازمین کی تھی جنہوں نے 1 منٹ بھی آج تک اپنی ڈیوٹی نہیں کی ہے۔ لیکن مذکورہ کرپشن وہاب اللہ یوسفانی کی نگرانی میں آندھی طوفان کی طرح جاری رہی، لیکن ڈاکٹر روبینہ بشیر کے بعد جب اینٹی کرپشن نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا تو نئے آنے ایم ایس ڈاکٹر خالد عرف بخاری کلینک والے، جنہوں نے مذکورہ مختصر دورانیے میں مذکورہ اسپتال کی ایسینی کے 18.5 کروڑ روپے یوسفانی کے ساتھ مل کر مبینہ ملی بھگت سے بغیر ڈکار لیے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اور بمشکل اس رقم میں سے 50 لاکھ روپے کی لوکل میڈیکل مشینیں LDN کے شور مچانے پر رکھ دی ہیں، جبکہ دستاویزات کے مطابق یہ میڈیکل مشینیں امپورٹڈ خریدی جانی چاہیے تھیں۔ اس لوٹ مار کے مال سے اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسر طارق سیتو کو بھی خرید کر ادارے کو اینٹی کرپشن بنا دیا گیا، اور یہ اہم سنگین نوعیت کی اینٹی کرپشن کی تحقیقات تاحال زیر التوا ہے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ 89 ڈیز کے ملازمین کی واجب الادا تنخواہوں کے تنازع نے ڈاکٹر سکندر اقبال، وہاب اللہ یوسفانی اور دیگر کی مبینہ مشترکہ کرپشن کو تشت ازبام کر دیا ہے۔ یہ خبر بریک کرنے کا اعزاز بھی ماضی میں LDN کو ہی حاصل رہا ہے، جس کے مطابق سروسز اسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کے مطابق۔ اس کی کچھ اجمالی تفصیل کی جھلک یوں ہے کہ 89 ڈیز کے گوشت ملازمین میں فرد سکندر، زوجہ ڈاکٹر سکندر اقبال، زرتاج بنت بشیر احمد، زوجہ نوید الحسن، ہمشیرہ ڈاکٹر سکندر اقبال، نوید الحسن بہنوئی ڈاکٹر سکندر اقبال و دیگر لوگ شامل ہیں۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے، دنیا جب موت اور زندگی کی جنگ کے دوراہے پر اللہ سے خیر اور رحم کی طلبگار تھی، پاکستان کے سرکاری نظام صحت کے کرپٹ ترین افسران کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف تھے۔ حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر سکندر اقبال اپنی ہمشیرہ کو اپنے سرکاری منصب سے بددیانتی کرتے ہوئے زرتاج بنت بشیر احمد کو ضلع ساؤتھ کراچی میں ڈیلی ویجز اور سروسز اسپتال سے 89 ڈیز کے ملازم کے طور پر بغیر ڈیوٹی کرائے خلاف قانون 2 سرکاری تنخواہیں دلوا رہے تھے، اور معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے لوٹی دولت کی بوریوں کے منہ کھول کر لاکھوں کی پیشکش کے باوجود بالآخر سچ اور حق کی صحافت کے سامنے معاملہ تشت ازبام ہو گیا۔ اگر اینٹی کرپشن کی تحقیقات خود کرپشن کی نظر نہ ہوتی تو آج سندھ سروسز اسپتال میں قومی خزانے میں کرپشن کرنے والے تمام کردار جیلوں میں اور بین الاقوامی امداد کی دولت قومی خزانے میں ہوتی۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث میں سروسز اسپتال کورونا 19 کرپشن پر انشاءاللہ کل ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں مزید ارباب اختیار اور آپ کو آگاہی دوں گا۔ آج کی خصوصی رپورٹ کی اہم خبر یہ ہے کہ لاہور میں 44 سالہ ریکارڈ توڑ بارش کے بعد لاہور کا سروسز اسپتال پانی میں ڈوب چکا۔ مریض اور اسپتال کا عملہ امداد کا منتظر، لیکن پنجاب کی شہزادی وزیر اعلیٰ مریم نواز
جو سرکاری میڈیا کے مطابق صوبے کے غریب مریضوں کے گھروں پر خود ادویہ فراہم کرتی ہیں اور محکمہ صحت پنجاب میں ریکارڈ کرپشن کے شور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کی وہ دعوے دار ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں مسیحا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تلاش گم شدہ ہو چکی ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی بدترین کرپشن اسلام آباد کے ریڈار پر آ چکی ہے، جس کے بعد سے محکمہ صحت سندھ کے خلاف قانون ایڈیشنل سیکریٹری عرب پتی مولا بخش شیخ، ڈاکٹر خالد عرف بخاری کلینک والے، جنہوں نے خود اپنی مبینہ کرپشن کرنے کے علاوہ بین الاقوامی فنڈ میں مبینہ کرپشن کے سابق ملزم ڈاکٹر علی مرتضیٰ، سابق DHO سینٹرل کراچی کی سہولت کاری میں بتایا یہ جاتا ہے کہ لمبا مال پیٹا ہے۔ پروفیسر شاہد رسول، پروفیسر جمال رضا، پروفیسر امجد سراج میمن و دیگر اہم کلیدی عہدوں پر فائز افسران، ضلعی صحت افسران، DG ہیلتھ آفس کے افسران سمیت کروڑوں روپے کی سرکاری طبی مشینری کی چوری میں ملوث اہلکاروں سمیت ان کی سرپرستی اور چشم پوشی کرنے والوں میں ہلچل اور کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے سینکڑوں ڈاکٹرز بیرون ممالک میں بیٹھ کر اپنی معمول کی تنخواہیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ہزاروں ڈاکٹرز FCPS کی آڑ میں دوہری تنخواہیں وصول کر کے محکمہ صحت سندھ کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ ایک اعلیٰ افسر قانون کے برعکس سیکریٹری صحت کو اسٹیشن چھوڑنے کی اطلاع دیے بغیر وفاقی دارالحکومت پہنچ کر بچ بچا کے راستے تلاش کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ جنہوں نے غریب مریضوں کے فنڈز کو بے دردی سے لوٹ کر بیرون ممالک میں دوہری شہریت اور جائیدادیں، ملک میں کمپنیاں، نرسنگ اسکولز، نجی اسپتال کھولے ہیں، یہ سب انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں کہ انہوں نے کرپشن میں مرتے مریضوں کے فنڈز کو بھی ہڑپ کرنے میں کوئی کسر یا رعایت نہیں کی۔ LDN بھی قانونی مشیروں سے رہنمائی اس حوالے سے مسلسل حاصل کر رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔